بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا۔ آج ہم اپنی جو سیرت ہے اس کو ہم نے اب مدینہ میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ کہ بات یہ تھی کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے مدینہ میں، تو آپ نے کچھ ریفارمز جو تھے وہ انٹروڈیوس کیے۔ کچھ اکنامک ریفارمز تھے، کچھ اسپریچول تھے، کچھ پولیٹیکل تھے پالیسی میں۔ یہ تین چیزیں تھیں اور یہ ان میں آپ نے جو تھی اصلاحات کی۔ تو ایک سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اکنامکلی کیا کیا، یعنی اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے کیا کیا۔ بات یہ تھی کہ انصار جو تھے وہ کسان تھے، بازار جو تھے وہ یہود کے پاس تھے، اور جو بہت بڑے بڑے بازار تھے وہ مدینہ سے باہر تھے، لہٰذا جو بھی خرید و فروخت ہوتی تھی وہ یہود کے بازاروں میں سے ہوتی تھی۔ تو لہٰذا ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ اپنا بازار علیحدہ کر لیا، مسجد کے قریب ہی کر لیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اس بازار میں کوئی ایکسٹرا ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے پھر بہت سی احادیث اس طرح کی باتیں بیان کی کہ جو ایماندار کاروباری ہے اللہ کے سائے تلے ہوگا، اور دینداری کو ٹریڈ کے ساتھ لگا دیا، یعنی جو ٹریڈ تھی وہ دینداری کا ایک حصہ بنا دیا۔ اور آپ نے منع کیا کہ کوئی چیٹ نہیں کرے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹی قسم نہیں اٹھائے گا، اور جو کوئی چیز میں اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو وہ چھپائے گا نہیں۔ تو مثلاً اچھی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک مثالی طور پہ بھی آپ نے دکھایا کہ ایک شخص کھجور بیچ رہا تھا، تو اس نے اچھی کھجوریں پیچھے رکھ دی تھیں، اور جو خراب تھیں وہ نیچے رکھی تھیں، باقی اچھی اوپر رکھی تھیں۔ تو آپ نے کھجور کے اندر ہاتھ ڈالا اور اندر سے جب خراب کھجور نکالی اور اس کو دکھایا کہ دیکھو یہ تم جو ہے نا چیٹنگ کر رہے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہا کہ جو چیٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسلامک بازار جو تھا وہ لگا لیا، اور اس میں اپنی شریعت کے اصول لگا دیے۔ اس میں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جب یہود کو نکالا گیا تو ان کے بازار ختم ہو گئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا اپنے بازار لگانے کا؟ کیونکہ پھر جب کچھ عرصے بعد یہود کو مدینہ سے نکال دیا گیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، تو ہوا یہ کہ بازار جو تھے اس وقت تک مسلمانوں کے اپنے جو تھے وہ لگ چکے ہوئے تھے اور فل سوئنگ میں تھے، لہٰذا جو مسلمان تھے ان کی معیشت کو کوئی فرق نہ پڑا۔ اگر یہ مسلمان جو تھے ان کی معیشت پہ ڈپینڈ کرتے رہتے تو کیا ہوتا کہ یہود جاتے تو ان کے بازار جاتے اور مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے۔ تو اس کو اگر ہم یہی دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ تجارت کا نام دیں گے، مگر آج مسلمانوں نے تجارت میں اپنی کوئی شریعت میں نظر نہیں آتی۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم فائنینشلی ٹوٹلی ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، ان کی ڈپینڈنٹ ہیں۔ وہ جب چاہیں ہمارا یہ ٹریڈ بند کر دیتے ہیں، وہ جب چاہیں ہماری یہ چیز بند کر دیتے ہیں، یہ چیز بند کر دیتے ہیں، اور وہ ملک بیچارے پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اگر یہود کی اکانومی جو ہوتی تو ان کی مدینہ کی اکانومی جو ہے نا کلیپس ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ آپ نے اپنی اکانومی علیحدہ کر لی تھی۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج ہم فائنینشلی ویسٹ کی اکانومی پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اور ہماری اپنی کوئی اکانومی نہیں ہے۔ ہمارا ہر پیسہ ان کے روپے کے ساتھ لگا، ہمارا ہر روپیہ ان کے ڈالر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ جو چاہے ڈالر مہنگا کرتے ہیں تو ہمارے ہاں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، وہ جو سٹیپ لیتے ہیں ہمارے ملک جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدام تھا کہ آپ نے مدینہ کی اکانومی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے بازار جو تھے وہ علیحدہ کر لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ٹریڈ جو تھی وہ علیحدہ کر لی۔ دوسرا کام جو تھا کہ وہ جو تمام عبادات کے احکامات تھے وہ تو آ چکے ہوئے تھے سوائے حج کے، کیونکہ حج ابھی نہیں آیا تھا۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آئے تھے اور محرم گزر چکا تھا، لہٰذا جب اگلا محرم آیا تو آپ نے 10 محرم کا روزہ جو تھا اس کو واجب قرار دیا صرف ایک دن کے لیے۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے
تو آپ نے محرم کا جو روزہ تھا وہ واجب نہ رہا، نفل ہو گیا۔ اسی طرح زکوٰۃ الفطر کا حکم جو تھا وہ آ چکا تھا۔ جو پہلی زکوٰۃ تھی وہ زکوٰۃ الفطر تھی، اور اس سال کیونکہ جب مال پہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو زکوٰۃ الفطر جو تھی وہ بھی والنٹری ہو گئی، یعنی کہ آپ کو اس کو بعد دینی تھی۔ نماز کے تمام احکامات آ چکے تھے، طہارت کے، وضو کے، جنابہ کے احکامات آ چکے ہوئے تھے۔ تو یہ احکامات جو تھے یہ یہاں اس میں آ گئے تھے مدینہ میں۔ اس کے بعد کچھ ملٹری احکامات تھے جو آپ نے دیے۔ مکہ میں پالیسی یہ تھی کہ خاموش رہو، صبر کرو اور جواب نہیں دو۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا کرو؟ جواب نہیں۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، اور کیا کرو؟ نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ اور یہ نفس کا جہاد جو تھا اللہ تعالیٰ نے مکہ کی اس میں فرض کیا کہ نفس کا جہاد کرو۔ لیکن اس وقت بھی یہ تھا کہ سورہ حج میں کی آیت نمبر 39 سے 49 میں جہاد کا حکم آیا، لیکن یہ بھی جہاد وہ تھا جس میں کہ ان کی طرف سے جن پر کہ ظلم ہوا ہو، جہاد کا جس پر ظلم ہوا ہو۔ تو جہاد کی فرسٹ سٹیج جو تھی وہ مکہ میں تھی، یعنی صرف نفس کا جہاد تھا، اور سیکنڈ سٹیج جو تھی اجازت دی گئی لیکن والنٹری بیس پر کہ جو چاہے وہ والنٹری بیس تھی، فرض نہیں ہوا تھا۔ ہجرت کے فوراً بعد یہ بات ہوئی۔ لیکن تھرڈ سٹیج جو تھی وہ کیا تھا کہ جہاد کی اجازت دی گئی لیکن صرف قریش کے خلاف دی گئی، کیونکہ قریش جو تھے وہ حملہ کر رہے تھے تو ان کے خلاف دی گئی۔ اور فائنل سٹیج جو تھی اس میں تمام عرب کے خلاف کہ جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئیں، یہ جہاد تھا، جہاد کے احکامات تھے۔ اب جب آپ مدینہ میں آئے تو مدینہ آنے کے بعد چھوٹی چھوٹی جو تھی نا، آپ نے ایکسپیڈیشنز یعنی کہ جو جنگیں تھیں، جنگ تو نہیں ہم اسے کہیں گے، لیکن یہ کہ اپنی ڈیفنس میں بھیجی تھیں۔ تو سب سے پہلے وہ کیوں بھیجی تھیں؟ وہ اس لیے بھیجی تھیں کہ قریش کو یہ پیغام مل جائے کہ مسلمان ایک قوت ہیں، اور اب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں سے نکل گئے ہیں تو ان کی کوئی قوت نہیں ہے، وہ ایک قوت ہے اور وقت آنے پر وہ انتقام لے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو قریش کی آکسیجن لائن تھی نا، یعنی وہ کاٹنے کے لیے، وہ والی آکسیجن نہیں جو ہوا میں ہوتی ہے بلکہ پیسے کی طرف، منی وائز وہ کیا تھی؟ وہ جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی کیا تھا کہ یہ لوگ اپنے قافلے بھیجا کرتے ہوتے تھے۔ قافلے کہاں سے بھیجتے تھے؟ مکہ سے بھیجتے تھے۔ اور اس زمانے میں ایک رومن امپائر کا ایک مشہور شہر تھا بصرہ جو تھا، وہ بصرہ نہیں ہے، وہ بصرہ تو بغداد میں مسلمانوں نے قائم کیا تھا، یہ بصرہ تھا۔ یہ رومن امپائر کا ایک شہر تھا جو اپنی ٹریڈ کے لیے بہت مشہور تھا، اور یہ اس کے لیے مدینہ سے گزرنا پڑتا تھا۔ بصرہ اس زمانے میں اتنا اہم شہر تھا، تجارتی شہر تھا کہ اس کو رومن امپائر کا کہ اس کا نام دور دور تک مشہور تھا، اور ہر طرف سے لوگ جو تھے نا وہاں پہ ٹریڈ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آج بھی اس کے کھنڈرات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جہاں پہ یہ ٹریڈ ہوا کرتی تھی، اور انٹرنیشنل روٹ تھا یہ ٹریڈ کا۔ تو اس راستے کو کاٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایکسپیڈیشنز یعنی چھوٹے چھوٹے ایکسپیڈیشنز بھیجتے تھے۔ تیسرا یہ تھا کہ اسلامک اسٹیٹ کو بڑھانے کے لیے ٹریٹیز کے ذریعے کس طرح، کیوں کہ فلاں سے ٹریٹی ہو جائے، فلاں سے ٹریٹی ہو جائے، تو جب وہ ٹریٹی ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ پھر جیسے آج بھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جسے ہم یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے وہ بھیجتے تھے، جیسے آج ہم لوگوں کی ایمبیسیز ہوتی ہیں، تو یہ ایک ایمبیسیز تھی، اور پھر ایمبیسیڈرز بھیجتے تھے، جو جا کے اپنے ایمبیسیڈر بھیج دیا تو ظاہر ہے کہ آپ کی ایمبیسی ہے وہاں پہ، تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہے، تو لوگ پھر جو ہیں وہ مسلمان ہو سکیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ دو جنگوں کی نام تھے، ایک تھا غزوہ اور ایک تھا سریہ۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کمانڈر تھے، اور سریہ ان جنگوں کو کہتے ہیں جس میں کہ صحابہ کرام گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نہیں گئے ہیں۔ اب ایک تھا غزوہ عشیرہ جو تھا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کو لیا
کیوں گئے کہ اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جو کہ مدر آف آل کیراوینز کہلاتا تھا۔ یہ قافلہ جو تھا یہ ایک تجارتی قافلہ تھا جو مکہ سے چلتا تھا ہر سال اور سریا جاتا تھا کاروبار کے لیے، اور یہ قریش کی بلڈ لائن تھی۔ یہ کوئی چھوٹا قافلہ نہیں ہوتا تھا، 70-80 اونٹوں پر مشتمل ہوتا تھا، اور 70 سے 80% دولت قریش تھے وہ اس قافلے پہ لگا دیا کرتے ہوتے تھے۔ اس لیے مکہ کے تمام وہ لوگ جو تجارت کرتے تھے اس قافلے میں اپنا پیسہ لگاتے تھے، عورتیں بھی لگاتی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی اسی قافلے میں اپنا تجارتی مال جو تھا وہ بھیجا کرتی تھی۔ تو یہ ایک واحد طریقہ تھا پیسہ بنانے کا۔ ہوتا یہ تھا کہ کچھ چیزیں خرید کر وہ اس قافلے کو دیتے تھے، وہ سریا بھیجتے تھے، وہاں سریا میں بیچ کے پھر وہ پیسہ آتا تھا، پھر وہ پیسہ جو تھا اس سے چیزیں خرید کے یمن بھیج دیتے تھے، اور یمن میں پھر جو منافع ہوتا تھا اس کو خود رکھتے تھے اور اس سے اگلے سال بھی تجارت کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ لوگ جو قریش تھے وہ امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اور جو مکہ جو اس قافلے کا سردار تھا وہ کون تھا؟ ابو سفیان۔ وہ سردار تھا ابو سفیان، وہ یہ قافلہ لے کر جا رہا تھا۔ جب وہ جا رہا تھا تو آپ نے صحابہ کا ایک گروپ بھیجا تاکہ ان کو پکڑ سکیں، لیکن یہ نہ ہوا۔ ابو سفیان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اس کے قافلے پہ حملہ ہوگا، لہٰذا اس نے کیا کیا؟ اپنا راستہ بدل لیا۔ مگر اب ابو سفیان جانتا تھا کہ واپسی پہ پھر ملاقات ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے ایک پلان بنایا، لیکن اللہ کا پلان کچھ اور تھا۔ اس نے ایک پلان بنایا اور اس نے مکہ پیغام بھجوا دیا۔ مکہ پیغام یہ بھجوا دیا کہ، اور بہت زیادہ مطلب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ نے کوئی پیغام بھجوانا ہوتا تھا تو وہ ایک آدمی کو اس کے اوپر اونٹ کے اوپر بٹھا کے اونٹ کے کان کاٹ دیتے تھے، اس کے خون نکل رہا ہوتا تھا اور وہ بہت زور زور سے چیخ رہا ہوتا تھا کہ مدد کرو مدد کرو مدد کرو۔ اس طرح سے سب لوگ جو تھے نا وہ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس نے یہ پیغام بھجوا دیا کہ ہمارے قافلے پہ حملہ ہونے والا ہے اور مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایکچولی میں یہ جنگ بدر کی تیاری کروا رہے تھے۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک قافلہ جو تھا نخلا کی طرف روانہ کیا تھا، کوئی 7-8 صحابہ کا تھا، اور اس کو کس لیے بھیجا تھا؟ جاسوسی کے لیے، کہ وہ جائیں اور جاسوسی کریں اور پتہ کریں کہ یہ کیا وہاں پہ قریش جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ نخلا پہنچے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ واپس آ رہا ہے اور بہت مال ہے ان کے پاس، مسالے ہیں اور ضروریت کے تمام سامان ہیں، بہت کچھ تھا، اور کوئی بھی ان کے پاس پروٹیکشن نہ تھی۔ یہ بہت اچھا موقع تھا حملہ کرنے کا، سب کچھ حاصل کرنے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ کیا کہا تھا؟ معلومات کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ معلومات کرو، یعنی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا کہ تم دیکھو کہ مکہ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیا کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ صحابہ جو تھے جن کو کہ آپ نے نخلا کی طرف بھیجا تھا، ان کی تعداد 8 تھی، اور جس میں سے کہ دو کے اونٹ گم ہو گئے تھے، تو وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈ رہے تھے، تو اب باقی 6 رہ گئے تھے۔ تو یہ 6 صحابہ جو تھے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ حملہ کریں یا نہ کریں، کیونکہ یہ تاریخ کیا تھی؟ 30 رجب تھی۔ یہ کون سا مہینہ تھا؟ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا جس میں کہ یہ لڑائی کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور چند گھنٹوں میں مغرب ہونے والی تھی تو شعبان شروع ہو جاتا، لیکن اگر یہ مغرب کا انتظار کرتے تو اس وقت تک یہ قافلہ جو تھا وہ مکہ میں داخل ہو جاتا۔ لہٰذا انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور حملہ کیا تو ایک آدمی کو ایک تو مر گیا، اور باقی جو تھے 2 گرفتار کر لیے گئے، اور وہ سارا سامان لے کر یہ لوگ جو تھے مدینہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے غصہ چڑھا اس بات پہ کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان بھی لینے سے انکار کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ قریش نے بھی اس موقع سے بہت ہی فائدہ اٹھایا، اور جب بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اس طرح سے
کہ ہر جگہ یہ باتیں مشہور کر دیں کہ مسلمان جو ہیں وہ حرام مہینوں میں بھی حملہ کرتے ہیں اور انہوں نے فساد کیا ہے اور فساد بڑھا دیا. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے فتنہ انہوں نے برپا کر دیا ہر طرف یہ کہلوا کے کہ مسلمان بہت خراب ہیں، وہ حرام مہینوں کا بھی انتظار نہیں کرتے، حرام مہینوں میں حملہ کر دیا، سارا مال ہمارا لوٹ کے لے گئے اور ایک خون بھی کر دیا. اس قسم کی جب ساری باتیں جو ہیں وہ اس میں انہوں نے مشہور کی، تو پھر اب ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے بہت پریشان تھے کہ ریپوٹیشن خراب ہو رہی تھی. بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ مسلمانوں نے ایسا کیوں کیا ہے، حرام مہینوں میں جنگ کیوں کیا، کیونکہ اس زمانے میں بھی اگرچہ ابھی اسلام جو تھا اس کی جب اسلام نہیں بھی آیا تھا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ 4 مہینے جو تھے وہ حرمت والے تھے اور ان حرمت کے مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی تھی. لیکن جیسے میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ قریش اپنی مرضی سے جب انہوں نے کوئی جنگ کرنی ہوتی تھی تو اپنی مرضی سے حرمت کے مہینے جو تھے وہ چینج کر لیتے تھے، 1 مہینہ آگے بڑھا دیا، اچھا یہ حرمت والا نہیں ہے اگلا ہے، اگلے اس میں کر دیں گے. تو اس سے کیا ہوا تھا کہ جو حرمت والے مہینے تھے ان کی ترتیب جو تھی نا وہ بدل کے رہ گئی تھی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اصل حرمت والے مہینے کون سے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اس وقت جو ہے ترتیب وہی ہو گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. لہٰذا حرمت کے مہینوں کا قریش بھی جو تھے وہ بہت زیادہ اس کا دھیان کرتے تھے کہ اس میں جنگ نہیں کرتے تھے. اب ہم یہ جو تفسیر جو اپنی یہ ہے سیرہ اس کو آج یہاں پر روک دیتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد آگے کیا ہوا ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایک پیغمبر تھے لیکن پیغمبر ہونے کے باوجود ان کے پاس کوئی یہ نہیں تھا کہ کیونکہ میں پیغمبر ہوں تو میں کامیاب ہوں گا ہی ہوں گا. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پلاننگ کی. یعنی جب آپ گئے تو جو اکنامک پلاننگ کی، جو بازار لگانے والی، وہ کتنی دور اندیش پلاننگ تھی. آج ہم دیکھیں تو یہ ٹریڈ ہی ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کیونکہ سارا ٹریڈ ان کے پاس ہے. وہ جب چاہتے ہیں وہ بین لگا دیتے ہیں اور اس ملک کا بھٹا بٹھا دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو کیا کیا، اکنامکلی جو ہے نا اسٹرانگ کیا تاکہ وہ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہوں. تو ہمیں تو سیرہ سے کیا لینا ہے، یہی چیزیں تو دیکھنی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. آج ہم مسلمان کیوں نہیں اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کرتے، کیوں نہیں ہم ایسی رولز لگاتے کہ یہ ہمارا بازار ہے، ہم اس بازار سے لیں گے، اس سے نہیں لیں گے. اگر آج بھی سیرہ کے اصولوں پر عمل کیا جائے تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ مسلمان پھر ایک طاقت بن کے ابھر سکتے ہیں اور اپنے دین کو ہم مضبوطی سے تھامیں، اللہ کی عبادت کریں جس طرح سے اس نے بتایا ہے، اور سیرہ کو ہم سنیں اور اس کو آگے لے کے بڑھیں اور اس کو اپنے اوپر یعنی اپنی ذاتی طور پہ بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اگر کنٹری وائز ہے وہ بھی تبدیل کریں تو انشاءاللہ اللہ مسلمان جو ہیں ایک بار پھر طاقت بن سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.